بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان، یہ دوسری قسط یا دوسرا ایپیسوڈ ہمارا آپ کے حدیث قضا کے سلسلے میں ہے آپ کے لیے، اور وہ اس حدیث مبارکہ میں جہاں بہت سی اہم باتوں پر بڑے ہی آسان الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے جو سب سے زیادہ ابھر کر کے سامنے آتی ہے کہ ایک ماں کو بچوں سے کیسے ملنا چاہیے۔ آج کے سماج میں اگر بچہ کوئی بہت زیادہ ہونہار ہے تو اس کی بہت تعریف ہوتی ہے، ایک کوئی بچہ یا بچی کم ہونہار ہے تو اس کی تعریف کم ہوتی ہے، لڑکا ہے تو اس کی تعریف زیادہ ہوگی، لڑکی ہے تو اس کی تعریف کم ہوتی ہے، لڑکے کو پیار دیا جاتا ہے، لڑکی کو ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے، یا برعکس اس کا، یا ایک کو اہمیت دی جاتی دوسرے کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور بچپن ہی سے بچوں میں وہ بغض، وہ نفرت کی بیجیں بعض اوقات جانے نہ انجانے میں گھر ہی میں کبھی کبھی والدین بھی بول دیتے ہیں۔ جبکہ شہزادی سے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو ایک باپ کو بیٹی کے گھر کیسے جانا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ نقل ہوا۔ اس کے بعد امام حسن آئے، امام حسین آئے اور اپنی ماں کو انہوں نے سلام کیا، ماں نے سلام کا جواب دیا، اور کیسے جواب دیا، کس پیار بھرے انداز میں جواب دیا۔ بچوں کی ڈیوٹی بھی کچھ ہے تو ماں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اور یہ تربیت کے اہم پہلو ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حدیث قصہ کے ذیل میں کچھ گفتگو اور بات کی، اور بچوں کی تربیت ایک اتنا اہم پہلو ہے کہ جس پر اسلام میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے اسی لیے شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ تم کہاں شادی کر رہے ہو، جس کے دامن میں آئندہ میں آنے والے بچے اور پلنے والے بچے اگر چاہتے ہو کہ بہت آئندہ میں بہت اچھے بن کر کے نکلے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے اور فکر کے ساتھ میں شادی آدمی کرے، ایسی خاتون سے شادی کرے کہ جس کی دامن میں آئندہ میں اچھے تربیت پائیں بچے، اور بچوں کی اچھی تربیت ہو۔ اس کے لیے اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور جب خاتون ان تربیت کے اصولوں سے واقف ہوگی تو سماج کو ایک اچھے بچے تربیت کر کے حوالے کر سکے گی، اور اگر خاتون خود سمجھدار نہیں ہوگی تو اچھے بچے یقیناً تربیت نہیں کر پائے گی۔ اور اسی لیے قرآن مجید کے آیت میں ہے کہ جس نے ایک بچے کی اچھی تربیت کر کے سماج کے حوالے کیا تو گویا اس نے ساری دنیا پر بسنے والوں کو موت کے منہ سے نکال لیا۔ من احیا فکأنما احیا الناس جميعا، یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے۔ لیکن اگر ایک صحیح اولاد کی تربیت نہیں کی اور صحیح طریقے سے تربیت کے اصولوں کو نہیں اپنایا، اور سماج میں ایک بے تربیت، بد تہذیب، بد اخلاق بچہ سماج کے حوالے کر دیا تو اس کا انجام یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ گویا ایسا ہے کہ جیسے تم نے سارے سماج کے لوگوں کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کو اور سارے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دینے کے گویا برابر ہے۔ تو اب قرآن کی اس دو آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تربیت کے سلسلے میں بہت ہی حساس ہم کو ہونا چاہیے، اور بہت ہی سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ شادی سے لے کر کے شادی کے بعد اور بچوں کی تربیت کی جب مسئلہ ہے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، اور وہ یہ کہ ایک ماں کے دو بچے تھے، ایک بچے کو جب کھلا رہی تھی تو وہ بچہ نہیں کھا رہا تھا، تو ماں نے کہا دیکھو اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں دوسرے بچے کا نام لیا، میں اس کو کھانا کھلا دوں گی۔ تو بچے نے یہ سوچ کر کے کہ کہیں ماں ہمارے دوسرے بھائی کو نہ کھلا دے، اس نے زبردستی اس کھانے کو کھایا،
اور گویا ماں نے اس طریقے سے بچپن ہی میں بچے کے دل میں حسد اور عداوت اور بغض اپنے سگے بھائی کے لیے بھر دیا۔ تو اب یہی بچہ ہے، اب جو ہے کھا رہا ہے، لیکن اس بنا پر کھا رہا ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو اماں بول رہی کہ میں دوسرے بچے کو دے دوں گی۔ تو اب اگر یہ خاتون کو نہیں پتہ ہے کہ چونکہ روان شناسی یا ایسے ٹاپکس ہیں ایسے کہ جن سے واقف نہیں ہے کہ اس کا روانی اثر بچے پر کیا پڑتا ہے جب ماں ایسے کہتی ہے، اور اس کے برعکس جب ماں دونوں بچوں کو ایک نگاہ سے، دونوں کو پیار بھری نگاہ سے، پیار بھرے الفاظ سے جب خطاب کرتی ہے، جیسا کہ شہزادی نے اس حدیث کے سامنے دونوں بچے آئے، رسول اللہ کے بعد امام حسن آئے تو ان کے سلام کا جواب دیا اور پیار بھرے انداز میں جواب دیا، وہ پیار بھرا انداز بھی اس حدیث کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب امام حسین آئے گھر میں اور پوچھا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے تو ان کو بھی جواب دیا، اسی پیار بھرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تو یہ تربیتی ایسے اہم پہلو ہیں کہ جن کی گھر ہی میں رعایت کر کے بچوں کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کر کے نہ فقط ہم سماج کو صاف ستھرا بنانے میں ایک کردار ادا کریں گے، بلکہ جہاں سماج کی بہت بڑی سیوا بھی ہم کریں گے، بہت بڑی خدمت بھی ہم سماج کی کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ سماج کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کی آیت پر عمل کر کے اس کا بھی ثواب حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان زرعی اور روشن اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین۔